بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ دور میں جن حالات سے ہم دوچار ہیں اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جن حالات کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں وہ مختلف نوعیت کے بھی ہیں اور مختلف سیاق و سباق کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ناقابل فہم ہیں، ناقابل بیان ہیں، ناقابل سمجھ ہیں، کیونکہ ہماری اصل پہچان ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی جو تعریف ہے وہ ایک اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری نبی، آخری رسول ماننا، قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب ماننا، اور یہ جو امت مسلمہ ہے یہ آخری امت ہے، اس میں رہتے ہوئے آخری امت تسلیم کرنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں عزیزان من کہ آج امت مسلمہ ایک ایسی آزمائش سے گزر رہی ہے جو شاید ماضی کے بہت سی آزمائشوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ آزمائش غربت کی نہیں، یہ آزمائش دشمن کی طاقت کی نہیں، یہ آزمائش وسائل کی کمی کی نہیں، بلکہ یہ آزمائش اپنی اصل شناخت کھو دینے کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نام دیا تھا، ایک ایسا نام جس میں عزت بھی تھی، وحدت بھی تھی، اخوت بھی تھی اور نجات بھی تھی، اور اس میں عزت بھی، مقام بھی، مرتبہ بھی، شہرت بھی، اور پوری دنیا کے سامنے اس نام کی وجہ سے ہیبت بھی۔ اور وہ نام کیا تھا؟ مسلمان۔ اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ سوچئے جب خالق کائنات نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہو تو پھر ہمیں اپنی پہچان کے لیے کسی دوسرے نام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم دوسرے ناموں سے کیوں جانے اور پہچانے جاتے ہیں؟ ہم دوسرے ناموں سے کیوں اپنا فخریہ انداز اختیار کرتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مسلمان بنایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلمان تھے، تابعین مسلمان تھے، ائمہ مجتہدین مسلمان تھے، محدثین مسلمان تھے، مفکرین مسلمان تھے، مفسرین مسلمان تھے، فقہائے کرام مسلمان تھے۔ ان سب کی سب سے بڑی جو پہچان تھی وہ اسلام تھا، کوئی اور عنوان نہ تھا، کوئی اور سابقہ یا لاحقہ ان کا نہ تھا۔ عزیزان من، یہ بڑی دکھ بڑی داستان ہے، لیکن تھوڑا سا دل پر ہاتھ رکھ کے سمجھیے گا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان بن کر رک جانا منزل نہیں، مسلمانوں کو محنت کرنی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اندر خشیت الہی پیدا کرنی ہے، اطاعت ربانی اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، تاکہ وہ مسلمان سے مومن بنے اور مومن سے متقی بنے۔
یہی قرآن کا راستہ ہے، یہی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل تھا، یہی طریقہ اختیار کیا تابعین، تبع تابعین اور دیگر ائمہ کرام فقہا نے، کہ مومن یعنی مسلمان سے وہ اپنی محنت کے ساتھ مومن، پھر محنت کے ساتھ متقی کے درجوں کے اوپر فائز ہوتے گئے۔ لیکن افسوس، ہم مسلمان سے مومن اور متقی تو نہ بن سکے، مگر تقسیم در تقسیم کا شکار ہوتے چلے گئے۔ پہلے ہماری پہچان مسلمان تھی، پھر ہم سنی اور شیعہ بن گئے، پھر سنیوں کے اندر مختلف جماعتیں اور مسالک وجود میں آ گئے، پھر شیعوں کے اندر مختلف گروہ بن گئے، پھر ایک دوسرے کے لیے نئے نئے القابات ایجاد ہونے لگے، حتیٰ کہ تقسیم در تقسیم در تقسیم در ہوتے 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 آج کہیں رافضی کہا جا رہا ہے، کہیں ناصبی کہا جا رہا ہے، اور کہیں ایک دوسرے کے اوپر خروج کا فتویٰ دیا جا رہا ہے، اور کہیں ایک دوسرے کو مختلف لعن طعن ناموں سے مخاطب کیا جا رہا ہے، اور جیب میں ڈالی ہوئے ہیں فتوے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے، اور یوں ہم بکھرتے چلے گئے یہاں تک کہ ہماری اصل شناخت ہی پس منظر میں چلی گئی۔ آج اگر ہماری نئی نسل سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو، تو اکثر اوقات وہ مسلمان کہنے سے پہلے کسی گروہ، جماعت یا مسلک کا نام لیتی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو کس راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں کس نام سے پکارتی ہے، اور وہ نام مسلمان ہے۔ قرآن کریم ہمیں جس رشتے سے جوڑتا ہے وہ اخوت کا رشتہ ہے۔ اللہ جل مجدہ کا فرمان عظیم ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن کریم ہمیں امت واحدہ قرار دیتا ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، ہم نے اس امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے ہیں۔ قرآن ہمیں اتحاد کا حکم دیتا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں بکھرو مت۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری نماز ایک ہے، ہمارا کلمہ طیبہ ایک ہے، ہماری آخرت ہی ایک ہے، تو پھر ہمارے دل الگ الگ کیوں ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا تو بھائی ہے۔ افسوس کہ آج ہم نے ان تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے۔ ہم نے محبت کی جگہ نفرت، اخوت کی جگہ تعصب اور اتحاد کی جگہ تقسیم کو اختیار کر لیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو شکست دیں گے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کو شکست دیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر خشیت الہی پیدا کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں۔ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ یہ عزت والا مہینہ ہے، یہ قربانی، صبر، استقامت اور حق پر ثابت قدمی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی بھی امت کی اصلاح، دین کی سربلندی اور حق کے قیام کے لیے تھی، امت کو مزید تقسیم کرنے کے لیے نہیں تھی۔
آج ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں؟ اسلام یا تعصب؟ قرآن یا اختلافات؟ اخوت یا نفرت؟ وحدت یا تقسیم؟ ہماری پہچان کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہم مختلف گروہوں کی شناخت سے پہچانے جائیں یا اپنے آپ کو مسلمان کہیں؟ قرآن کا جواب تو واضح ہے، حدیث کا جواب تو واضح ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آئیے آج پھر ہم عہد کریں کہ ہم اپنے اصلی پہچان کو زندہ کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم ملت اسلامیہ ہیں، ہم امت واحدہ ہیں، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ آئیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے مسلمان بنائیں، انہیں قرآن کریم اور حدیث سے جوڑیں، انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑیں، انہیں تقوی، اخلاص، محبت، رواداری اور اخوت کا درس دیں۔ آئیے مسلمان سے مومن بننے کی کوشش کریں، آئیے مسلمان سے مومن بننے کی کوشش کریں، اور پھر مومن سے متقی بننے کی کوشش کریں، اور اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ خدا کے لیے پلٹ آئیے، خدا کے لیے واپس آ جائیے، خدا کے لیے لوٹ آئیے۔ بہت دیر ہو چکی ہے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ اپنی اصل شناخت کی طرف پلٹ آئیے، فرقوں سے پہلے مسلمان بن جائیے، ناموں سے پہلے اسلام کو اختیار کیجیے، تعصب سے پہلے اخوت کو اپنائیے، نفرت سے پہلے محبت کو اختیار کیجیے، کیونکہ ہماری نجات کسی گروہ، جماعت یا نسبت میں نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت میں ہے۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، ہمیں ثابت قدم رکھ۔ آپ دیکھیں ایک دعا حضرت یوسف علیہ السلام مانگا کرتے تھے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اب مجھے بتائیے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ہم نے مسلمان رہ کر مومن کے مقام پر اپنے آپ کو فائز کرنا تھا، پھر مومن کے مقام سے بڑھ کر ہم نے تقوی کے مقام پر پہنچنا تھا۔ ہم تو مسلمان سے ہی نیچے گرنا شروع ہو گئے، اور اس تقسیم نے ہمارا وہ حال کر دیا کہ آج 59 اسلامی ممالک ہیں، لیکن سب کچھ ان کے پاس ہے، وسائل کے انبار ہیں۔ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے، 99% مسلمان ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا، جو ہم کر رہے ہیں یہ مسلمان کا شیوا ہے، جو ہم سوچ رہے ہیں یہ مسلمان کا شیوا ہے، جو اب ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رویہ ہے، سلوک ہے، طریقہ طرز عمل ہے، کیا یہ مسلمان ہونے کا طریقہ ہے؟ کیا مسلمان ایسے ہیں؟ کیا ہمیں یہ سکھایا گیا ہے؟ کب بدلیں گے؟ کب پلٹ آئیں گے؟ بہت وقت بیت چکا ہے۔ میں تو اپنے آپ کے بارے میں اگر اتنا میں کہوں کہ فجر سے ظہر کا ٹائم بھی ہمارا گزر گیا ہے، اور ظہر سے عصر کا ٹائم بھی ہمارا گزر چکا ہے۔ اب جس وقت، جس عمر سے ہم گزر رہے ہیں،
وہ عصر اور مغرب کا ٹائم ہے، پھر مغرب اور عشاء آ جائے گی، اور اس کے بعد سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کچھ خبر نہیں اٹھے یا نہ اٹھے صبح کو، پھر رات پڑ جائے گی، اور پھر جب رات پڑے گی تو پھر وہ رات ہی رہے گی جب تک معاشر بپا نہیں ہوگا۔ عزیزان من، ہم نے چلے جانا یہاں سے، ہم نے نہیں رہنا۔ کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں یہ کس کا گھر ہے، خوف آتا ہے یہ جواب دیتے ہوئے کہ یہ میرا گھر ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں کچھ۔ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور آ کر چل دیے۔ اذان اور نماز کا وقت چیک کیجئے گا، ٹوٹل 15 منٹ ہوتے ہیں۔ یہ 15 منٹ جو نماز اور اذان کے مابین ہیں، یہ اگر ہم عملاً دیکھیں تو کبھی 40 سال پر محیط ہو جاتے ہیں یہ 15 منٹ، کبھی 60 سال پر محیط ہو جاتے ہیں، کبھی 70 سال، 80، 90 سال پر محیط ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو یقین جانیے ایسا ہی لگتا ہے کہ 100 سال نہیں گزرے، 70 نہیں گزرے، 80 نہیں گزرے، 60 نہیں گزرے، 40 نہیں گزرے، واقعی 15 منٹ ہی گزرے ہیں۔ اس لیے محرم الحرام 1448 ہجری کا یہ پیغام ہے کہ خدا کے لیے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے نہ لگائیے، اور افراط اور تفریط سے نکل آئیے، اور وہ پیغام جو اللہ اور اس کے رسول کا ہمیں ملا ہوا ہے، اور جس پیغام کو بڑی محنت کے ساتھ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ محدثین نے، مفکرین نے، مدبرین نے بڑی محنت کے ساتھ عرب سے نکل کر عجم تک، اور عجم سے نکل کر شرق و غرب تک پھیلا دیا، اس کو ہم نے بھی اپنی آنے والی نسلوں تک پھیلانا ہے، یا پھیلانے کا ذریعہ بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، الہی آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔